اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین مقبول اللہ کے ہاں صرف اسلام ہی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد امین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن پاک کے ساتھ، قرآن پاک پڑھنے والوں کے ساتھ ظالمانہ سلوک۔ آقا علیہ السلام کی 23 سالہ دور نبوت میں تعلیمی اور تدریسی جو خصوصیات ہیں اس سے ہٹ کے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، تعلیم و تربیت کے حوالے سے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال آقا علیہ السلام کے زیر تربیت رہے، آپ کے گھر میں رہے، خادم خاص رہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، اور کبھی یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اب یہ ایکسپیکٹ کرنا تو بالکل غلط ہے کہ آقا علیہ السلام نے تربیت ہی نہیں فرمائی۔ ایک بچہ آپ کی زیر تربیت ہو، آپ کے پاس، آپ کے گھر میں موجود ہو، اور اس کی غلطی پر اصلاح نہ فرمائے، یہ تو ایک نبی کے شایع نشان نہیں ہے۔ لیکن آقا علیہ السلام کا انداز تربیت الگ تھا، وہ اتنا مشفقانہ تھا اور اتنا پریکٹیکل تھا کہ ہر کام آقا علیہ السلام خود گھر میں جھاڑو دینا، اپنے کپڑوں کو ٹانکنا، اپنے جوتے کو گانٹھنا، اور اپنے بکری کا دودھ دوہنا، اور گھر میں جو کام نظر آتا آقا علیہ السلام بنفس نفیس خود فرمایا کرتے۔ دوسرے لوگ آقا علیہ السلام کو دیکھ کے، عورتیں اور بچے جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے کام سیکھا کرتے تھے، نہ یہ کہ آرڈر دے کے آقا علیہ السلام ان سے کام کروائیں۔ تو اس لیے آقا علیہ السلام کی زندگی سے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے اتنا سبق تو ہمیں ضرور ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، ان میں سے اکثر حفاظ اور قراء ہیں، لیکن کسی کو بھی آقا علیہ السلام نے ڈنڈے کے ساتھ قرآن یاد نہیں کروایا، اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید یہ راہ ہے، یہ انسانیت کے لیے ایک مشعل راہ ہے، ایک ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ یہ انہیں سکھانے کی ضرورت ہے، پڑھانے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے، ڈنڈے کے ساتھ ان کے دل میں اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے مدارس دینیہ کے اندر بہت سے قراء کرام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور میرے اپنے نالج میں ہے کہ انہیں اتنے تشدد کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ کرایا جا رہا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے مجبوراً والدین کو اپنے بچے اس قرآن کی تعلیم سے دور رکھنے پڑتے ہیں، یا یہ کہ وہ یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ قرآن حفظ کروانا چاہتا ہوں، لیکن اپنے بچے کو مدرسے میں کسی ایسے ظالم جابر شخص کے حوالے کرنا پڑے گا کہ جو اس کی ہڈیاں بھی توڑ سکتا ہے، جو اس کے بدن پر کوڑے برسا سکتا ہے، جو اس کے ساتھ ظلم اور تشدد کر سکتا ہے۔ تو یہ غیر انسانی سلوک کرنے والے قراء کرام کو مدارس کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، اور مدارس میں ایسے علماء کرام کے حوالے یہ تدریس قرآن ہونی چاہیے کہ جن کے اندر انسانیت ہو، جن کے اندر شفقت کا پہلو ہو، جن کے اندر ان بچوں کی تربیت انہوں نے حاصل کر رکھی ہو، تاکہ وہ آگے بچوں کو قرآن پاک کی صحیح تعلیم دیں۔ اور ان کی تربیت کرنا
والدین کے ذمہ ہے سب سے پہلے، اور اساتذہ کے حوالے کرنا، اور وہاں مدارس کے اندر ان مدارس میں صرف بچوں کو حفظ کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے جہاں تربیت کا نظام تعلیم سے زیادہ بہتر ہو، اور اگر تربیت کا نظام وہاں پہ کمزور ہے تو ایسی تعلیم دلوانا جس سے اس کی تربیت ناقص رہ جائے، یہ تعلیم نہ دلوانے کی طرح ہے، بلکہ تعلیم نہ دلوانے سے زیادہ برا ہے، اس لیے کہ ان کے اخلاق اس قدر برے ہو جاتے ہیں کہ وہ معاشرے کا ناسور بن جاتے ہیں۔ اس لیے، اور یہ غلطی ان قرۂ کرام کی ہے جنہوں نے صرف قرآن یاد کیا ہوتا ہے اور ان کے پاس قرآن کا نالج بھی نہیں ہوتا اور انہیں اچھے اساتذہ کی تربیت نہیں ملی ہوتی، اور یہ بہت سارے مدارس میں صرف کم تنخواہ پر آسانی سے مہیا ہونے والے اساتذہ رکھ لیے جاتے ہیں جو بچوں کے ساتھ اس طریقے کا ناروا سلوک کرتے ہیں، اور زبردستی، اور مدارس والوں کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، ہر بچے کی کیپیسٹی الگ ہے۔ یہ ظلم ہے کہ ہر بچے کو ایک ہی ڈنڈے سے ہانک کے اس سے اپنا ریکوائرڈ ٹارگٹ جو ہے وہ پورا کروایا جائے، اسے وہ یاد کروایا جائے۔ اگر ایک بچہ 1 سال میں حفظ کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ 5 سال میں جا کے حفظ کرے، تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک بچے کو جس میں 5 سال کے اندر حفظ کرنے کی کیپیسٹی ہے اسے ڈنڈے کے ساتھ 1 سال میں اپنا ٹائم ڈیوریشن کے اندر اسے لانے کے لیے جبر اور تشدد کیا جائے۔ تو ان کے بدن پہ حضرت شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، جو جامعہ امدادیہ کے بانی تھے، انہوں نے ایک قاری صاحب کو اسی لیے اپنے مدرسے سے باہر نکالا اور سارے قراء کرام کو فارغ کیا اور علماء قراء کو رکھا تاکہ ان کے اندر تربیت بھی ہو، انہیں نالج بھی ہو کہ کسی کو سزا دینا دین اسلام میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان فرمائی ہیں، قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں، اس سے ہٹ کے کسی کو سزا دینا جائز نہیں ہے۔ ایک صحابی رسول اپنے غلام کو سزا دے رہے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں روکا اور پوچھا کہ کیوں سزا دے رہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ میرا نافرمان ہے، چوری کرتا ہے، مجھے نقصان پہنچاتا ہے، اس لیے سزا دے رہا ہوں۔ تو پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کا حساب ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، اس کی غلطی اور تمہاری سزا دونوں تولی جائیں گی۔ اگر تمہاری سزا اس کی غلطی سے کم ہوئی تو تمہیں احسان کرنے کی وجہ سے ثواب ملے گا، برابر سرابر ہوئی تو چھوٹ جاؤ گے، اور اگر اس کی جو غلطی ہے اس سے تمہاری سزا زیادہ ہوئی تو یہ کوڑا کل کو اس کے ہاتھ میں ہوگا اور تم سے بدلہ دلوایا جائے گا اور یہ تم سے بدلہ لے گا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، مجھ سے انصاف کرنا مشکل ہے کہ میں اس کے ساتھ انصاف کروں، کبھی بھی زیادتی ہو سکتی ہے، اس لیے میں، آپ گواہ رہیں کہ میں اس کو آزاد کرتا ہوں، اللہ کے لیے اس کو آزاد کرتا ہوں تاکہ اگر کوئی مجھ سے اس کی حق تلفی ہوئی ہو۔ ایک غلام، زر خرید غلام کو بھی سزا دینے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی رسول کو روک دیا اور فرمایا کہ اس کا حساب ہوگا۔ تو یہ کون سے زر خرید غلام ہیں جو قرآن یاد کرنے کے لیے قراء کرام کے پاس آتے ہیں اور وہ ان پر ایک غلطی پر 500 ڈنڈے لگانا پانی پتی قراء کرام کا شیوا رہا ہے؟ تو بھائی یہ ناجائز ہے، یہ سراسر ناجائز ہے جن مدارس میں ہو رہا ہے، وہ ظلم کر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پھر اپنی اولادوں کے اندر بدتمیزی اور بدسلوکی اور بد تہذیبی کی شکل میں نظر آتا ہے۔ انہیں اس چیز پر کنٹرول کرنا چاہیے، یہ ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ کوئی بھی عالم دین اس پر فتویٰ دینے کے لیے انشاءاللہ تیار نہیں ہوگا، کوئی بھی مفتی صاحب تیار نہیں ہوں گے کہ وہ یہ فتویٰ دے سکیں کہ ہاں قرآن پاک یاد کروانے کے لیے بچوں کو زد و کوب کیا جا سکتا ہے، انہیں ڈنڈے کے ساتھ جو ہے وہ اس طریقے کا ظلم اور تشدد ان پہ کیا جا سکتا ہے، جو کہ ہو رہا ہے پریکٹیکلی۔ اس کے ذمہ دار وہ والدین بھی ہیں جو اس پر نظر نہیں رکھتے، اور وہ محتممین بھی ہیں جو جن کے پاس یہ قراء کرام ان کے پاس موجود ہوتے ہیں اور ان کے نالج میں ہوتا ہے کہ بچوں پر ظلم و تشدد ہو رہا ہے اور وہ اس چیز کو روکتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کندھوں پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ اگر انہوں نے لوگوں کے بچوں کو قرآن پاک یاد کروانے کے لیے اپنے پاس ایڈمیشن لیا ہے تو ان بچوں کو اس ظلم اور تشدد سے بچانا یہ اس محتمم صاحب کا بھی ان کا بھی فریضہ ہے جس کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان بچوں کے ساتھ ایسا سلوک جو کہ لاوارث بچے سمجھ کے کیا جا رہا ہوتا ہے وہ والدین کے غلطی کی وجہ سے ہے کہ والدین، میں نے پورا سال مدارس میں بچوں کے والدین کو آتے کبھی نہیں دیکھا کہ جنہوں نے آ کے پوچھا ہو کہ میرے بچے کی پروگرس کیا ہے، جبکہ سکولوں میں ہم لوگ ان کے ٹیسٹ رپورٹس چیک کرتے ہیں اور ان کے امتحانات کو چیک کرتے ہیں، وہاں پہ ہم حاضری دیتے ہیں، ہم صبح و شام کی ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کرتے ہیں۔ تو والدین کی جو مانیٹرنگ ہے اس کی کمزوری کی وجہ سے بھی مدارس میں یہ چیز بالکل ناروا سلوک جو ہے وہ چل رہا ہے۔ بہت سارے مدارس نے اس میں امپرومنٹ لائی ہے، لیکن اب
جبکہ انہیں تھوڑا سا مانیٹر کیا گیا اور انہیں اس چیز پہ تھوڑا سا تنقید کا نشانہ بنایا گیا، تب جا کے اس چیز کو انہوں نے اس کو کنٹرول کیا ہے، کم کیا ہے۔ تو والدین اور اساتذہ سے میری یہ دردمندانہ اپیل ہے کہ قرآن پاک کے مسئلہ میں لوگوں کے ساتھ ایسا ناروا سلوک نہ کیا جائے کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی دولت سے، قیمتی ترین دولت سے محروم رہ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام قرآء کرام کے ظلم اور تشدد کے حوالے سے تھا، جو کہ حفظ کی درسگاہوں میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اگر کسی بھی علاقے میں بچوں کے ساتھ اس طریقے کی زیادتی ہوتی ہے اور انہیں زد و کوب کا نشانہ بنایا جاتا ہے، پیرنٹس کا یہ شرعی حق ہے اور انہیں چاہیے، ان کا فریضہ ہے، والدین ہونے کا فریضہ ہے کہ وہ اس چیز کو مانیٹر کریں اور اس پہ کنٹرول کریں اور قرآن پاک جیسی دولت سے اپنے بچوں کو محروم نہ کریں، بلکہ ایسے مدارس کا، ایسے قرآن کرام، ایسے اساتذہ کا انتخاب کریں کہ جو اس کے ایلیجیبل ہیں، جو اس چیز کو جانتے ہیں، تربیت کرنا جانتے ہیں۔ حق تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، اور اگر اس کے حوالے سے کوئی سوال، کوئی شکایت آپ کے سامنے، آپ کے علم میں ہو، نالج میں ہو، آپ پوچھ سکتے ہیں، ڈسکس کر سکتے ہیں، ہمارے اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد امین کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔